اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پہ درود پاک بھیج دیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ کا ایک بہت ہی عجیب واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کے معلوماتی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ ایک روز ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ بالا خانے پر آپ کا گھر تھا، جا کر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر نیچے دستک دی۔ آپ اندازہ کیجئے، جو شخص ساری رات کا جاگا ہوا ہو اور سارا دن مصروف رہا ہو، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے وقت میں کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا ناگوار گزرتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آ گیا۔ لیکن امام صاحب اٹھے، زینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ دیکھیے، اول تو امام صاحب جب مسئلہ بتانے کے لیے بیٹھتے تھے، وہاں آ کر تو مسئلہ پوچھا نہیں، اب بے وقت پریشان کرنے کے لیے یہاں آ گئے۔ لیکن امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا، اچھا بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ معلوم کرنا ہے تو کر لو۔ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، جب میں آ رہا تھا تو مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب میں بھول گیا، یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا، جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا۔ اس نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ اس کو ڈانٹا، بلکہ خاموشی سے اوپر چلے گئے۔ ابھی جا کر بستر پر بیٹھے ہی تھے کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت، وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھ لو۔ اس نے کہا، ابھی تک تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تو وہ مسئلہ مجھے بھول گیا۔ اب اگر ایک عام آدمی ہوتا تو اس وقت اس کے اشتعال کا کیا عالم ہوتا، مگر امام صاحب اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا، اچھا بھائی، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ پھر نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت، وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ امام صاحب نے کہا، پوچھو، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست پاخانے کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا۔ العیاذ باللہ، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور وہ اب تک کا ضبط بھی کر رہا ہوتا تو اب اس سوال کے بعد تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ لیکن امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ انسان کی نجاست اگر تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اگر سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔ جب امام صاحب نے یہ جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا، امام صاحب، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، میں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ میں نے کیسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی۔ میرا کہنا یہ تھا کہ حضرت سفیان ثوری علماء کے اندر سب سے زیادہ بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں، اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے زیادہ بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، اور اب ہم نے جانچنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر میں آؤں گا جو آپ کے آرام کا وقت ہوگا، اور اس طرح آپ کو 2-3 مرتبہ اوپر نیچے دوڑاؤں گا، اور پھر آپ سے ایسا بیہودہ سوال کروں گا اور یہ دیکھوں گا
کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غصہ نہ ہوئے تو تم جیت جاؤ گے، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا حلیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ پیارے دوستو، اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔